جلدی سے کلام مقدس کی طرف چلیں گے اور آج صبح ہم کلام مقدس میں سے حقیقی قربانی کے بارے میں دیکھیں گے اور سیکھیں گے۔ پریز گاڈ، میرے ساتھ مل کے نکالیے گا پیدائش کی کتاب، اس کا 22 باب اور 22 باب کی پہلی 8 آیات پڑھ لیں جی ذرا۔ پیدائش کی کتاب اس کا 22 باب پہلی 8 آیات۔ ان باتوں کے بعد یوں ہوا کہ خدا نے ابراہیم کو آزمایا اور اسے کہا، اے ابراہیم۔ اس نے کہا، میں حاضر ہوں۔ تب اس نے کہا کہ تو اپنے بیٹے اسحاق کو جو تیرا اکلوتا ہے اور جسے تو پیار کرتا ہے ساتھ لے کر موریا کے ملک میں جا اور وہاں اسے پہاڑوں میں سے ایک پہاڑ پر جو میں تجھے بتاؤں گا سوختنی قربانی کے طور پر چڑھا۔ تب ابراہیم نے صبح سویرے اٹھ کر اپنے گدھے پر چاجامہ کسا اور اپنے ساتھ 2 جوانوں اور اپنے بیٹے اسحاق کو لیا اور سوختنی قربانی کے لیے لکڑیاں چیریں اور اٹھ کر اس جگہ کو جو خدا نے اسے بتائی تھی روانہ ہوا۔ تیسرے دن ابراہیم نے نگاہ کی اور اس جگہ کو دور سے دیکھا۔ تب ابراہیم نے اپنے جوانوں سے کہا، تم یہیں گدھے کے پاس ٹھہرو، میں اور یہ لڑکا دونوں ذرا وہاں تک جاتے ہیں اور سجدہ کر کے پھر تمہارے پاس لوٹ آئیں گے۔ اور ابراہیم نے سوختنی قربانی کی لکڑیاں لے کر اپنے بیٹے اسحاق پر رکھیں اور آگ اور چھری اپنے ہاتھ میں لی اور دونوں اکٹھے روانہ ہوئے۔ تب اسحاق نے اپنے باپ ابراہیم سے کہا، اے باپ۔ اس نے جواب دیا، اے میرے بیٹے، میں حاضر ہوں۔ اس نے کہا، دیکھ، آگ اور لکڑیاں تو ہیں، پر سوختنی قربانی کے لیے برا کہاں ہے؟ ابراہیم نے کہا، اے میرے بیٹے، خدا آپ ہی اپنے واسطے سوختنی قربانی کے لیے برا مہیا کر لے گا۔ سو وہ دونوں آگے چلتے گئے۔ ہاللویا۔ پچھلے ہفتے ہم نے اسی حوالے میں سے حقیقی باپ کے بارے میں سیکھا تھا۔ آج ہم اسی حوالے میں سے حقیقی قربانی کے بارے میں دیکھیں گے اور سیکھیں گے کہ حقیقی قربانی کیا ہے، اور آنے والے 1 سے 2 ہفتے ہم اسی ٹاپک پہ بات کریں گے اور ہم دیکھیں گے کہ کس طرح سے خداوند یسوع مسیح کی قربانی جو ہے وہ حقیقی قربانی ہے اور اس کے سوا کوئی اور قربانی جو ہے وہ عزت کے لائق نہیں یا حقیقی قربانی نہیں ہے۔ ہاللویا۔ قربانی کا دور چل رہا ہے اور ہمارے بہت سے سو کالڈ مسیحی بہن بھائی جو ہیں وہ قربانی کے گوشت کو کھانے سے ہیزیٹیٹ نہیں کرتے۔ آج نہیں لیکن اگلے ہفتے میں ان کے بارے میں بات کروں گا، لیکن آج ہم مختصر طور پر دیکھیں گے کہ حقیقی قربانی کا آغاز کہاں سے ہوا اور کس طرح سے یسوع مسیح قربانی کی جھلک ہمیں دکھائی گئی۔ تو لفظ قربانی جو ہے یہ عبرانی زبان کے لفظ ذباق سے نکلا ہے، جس کے معنی ہے ذبح ہونا یا مرنا۔ تو جب خدا نے آدم اور حوا کو بنایا اس وقت کوئی قربانی نہیں تھی۔ یاد رکھیں، قربانی کب پہلی دفعہ دی گئی؟ جب آدم اور حوا نے گناہ کیا اور گناہ کے وسیلہ سے وہ خدا کے حضور سے کاٹ ڈالے گئے، تو اس وقت پہلی بار اس دنیا کے اندر قربانی ہوئی۔ اور قربانی کس نے کی؟ آدم اور حوا نے قربانی نہیں کی، بلکہ وہ قربانی خدا نے خود دی۔ اس میں لکھا ہے پیدائش کتاب کے 3 باب کے اندر، جب خدا نے آدم اور حوا گناہ کے وسیلہ سے ننگے ہو گئے تو خدا نے ان کو چمڑے کے کرتے پہنائے۔ تو جو چمڑے کے کرتے تھے وہ کسی جانور کو ذبح کرنے کے وسیلہ سے وہ چمڑا بنا۔ چمڑا اور کسی چیز کا نہیں بنتا، وہ جانور کی کھال کا ہی بنتا ہے۔ تو پہلی قربانی جو تھی جانور کی وہ خدا نے خود کی، اور خدا نے اس قربانی کے وسیلہ سے نسل انسانی کے گناہ کو ڈھانپا اور اصل میں راہ دکھائی کہ کس طرح سے گناہوں کو ڈھانپا جائے گا یا کس طرح سے خدا کے ساتھ رفاقت رکھی جائے گی۔ تو یعنی قربانی کا ایک جو عمل تھا وہ مرض گناہ کے بعد وجود میں آیا۔ گناہ سے پہلے کسی طرح کی کوئی قربانی نہیں تھی۔ ممکن ہے کہ آدم جو تھا وہ خدا کے حضور قربانی کے لیے جاتا ہو، مگر بائبل اس کا کوئی اکاؤنٹ نہیں دیتی، بلکہ بائبل جو ہے نسل انسانی میں سب سے پہلا انسان جس کا ذکر کرتی ہے جس نے قربانی خدا کے حضور گزرانی تھی وہ ہابل تھا، جو کہ آدم کا بیٹا تھا۔ بائبل یہ کہتی کہ جو ہابل تھا وہ اپنے جو بھیڑ بکریاں چرایا کرتا تھا ان کے بچوں کی چربی ہدیے نذرانے کے طور پر خدا کے حضور لے کے گیا اور خدا نے اس قربانی کو قبول کیا۔ یہ پہلی قربانی تھی جو انسان نے کی اور خدا کے لیے کی، ٹھیک ہے؟ اور خدا نے انسان کو یہ راہ خود دکھائی۔
تو یاد رکھیں جو قربانی ہے، قربانی کے دو مقصد ہیں بائبل مقدس کے اندر، بائبلی اصطلاح کے اندر یا علم الہیات کی رو سے اگر دیکھ رہے تو قربانی کے صرف اور صرف دو مقصد ہوا کرتے تھے. پہلا مقصد تھا قربانی کا خدا کو خوش کرنا. میرے ساتھ رہیے، کیا مقصد تھا جی؟ خدا کو. اور دوسرا مقصد جو بڑا مقصد تھا، گناہوں کو ڈھانپ دینا. قربانی کے یہ دو بڑے مقصد تھے، خدا کو خوش کرنا اور گناہوں کو ڈھانپ دینا. اور خدا نے خود یہ پیٹرن آدم ہوا کو دیا، اس کے بعد ہابل نے اس پیٹرن کو اپنایا. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں نوح نے قربانی کی، ابراہیم نے قربانی کی، اسحاق نے قربانی کی، یعقوب نے قربانی کی، موسیٰ نے قربانی کی. قوم بنی اسرائیل میں قربانیوں کا سلسلہ چلتا 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 ایک وقت تک قربانیاں وہ کرتے رہے. اس کے پیرلل یعنی اس کے ساتھ ہی یہ قربانیاں تو خدا نے ان کا آغاز کیا، مگر اس کے ساتھ ساتھ غیر قومیں جو تھیں ان کو بھی یہ پیٹرن ملا ابلیس کی طرف سے. وہ جو قربانیاں کرتی تھیں وہ ابلیس کے لیے کرتی تھیں، نہ کہ خدا کے لیے. اور اسی طرح سے آج جو دنیا میں قربانیاں ہیں بائبل مقدس کے مطابق وہ خدا کی طرف سے نہیں ہیں، بلکہ بائبل مقدس ان کو شیاطین سے ریلیٹ کرتی ہے. وہ قربانیاں شیاطین کے لیے کی جاتی ہیں. تو ہم سمجھیں گے آنے والے ہفتے میں کہ کس طرح سے ہمیں ان قربانیوں میں ہاتھ نہیں ڈالنا، کسی بھی طور سے ہم ان قربانیوں میں ہاتھ نہیں ڈالنا، کیونکہ جیسے ہی ہم ان قربانیوں میں ہاتھ ڈالتے ہیں ہم مسیح کی قربانی کی حقارت کرتے ہیں. اور خدا نے خود یہ پیٹرن دیا خدا کو خوش کرنے کا اور گناہوں کو ڈھانپنے کا، اور قوم بنی اسرائیل کے اندر یہ سلسلہ چلتا گیا. اور اس سے پہلے کہ خدا زمین کے اوپر یہ پیٹرن دیتا، بائبل مقدس کی روح سے ہم دیکھتے ہیں کہ روحانی عالموں کے اندر بھی قربانی ہوئی. خدا یسوع مسیح کی قربانی ہوئی. اس لیے مکاشفہ کی کتاب کے 13ویں باب کی 8ویں آیت میں ہم پڑھیں گے، نہیں لکھا ہے کہ وہ ازل سے ذبح کیا ہوا بر رہا ہے. کون؟ یسوع مسیح. یعنی قربانیاں جو تھیں وہ زمین پہ بعد میں آئی ہیں. زمین کی بنیاد رکھنے سے پہلے روحانی عالم کے اندر ایک قربانی کی گئی اور وہ یسوع مسیح کی قربانی تھی. تو قربانیوں کا سلسلہ ہم یہاں سے سیکھ سکتے ہیں، قربانیاں انسانی انوینشن نہیں ہیں. قربانی جو تھی یہ خدا کی طرف سے تھی، خدا کا مقصد تھا، خدا کا پرپس تھا. اور خدا نے قربانی اسی لیے لوگوں کو سکھائی تاکہ وہ خدا کو خوش کر سکے اور اپنے گناہوں کو ڈھانپ سکے. اور اس سارے سلسلے کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو قربانی تھی، قربانی رستہ بنی خدا تک پہنچنے کا. اگر قربانی نہ ہوتی تو ہابل خدا کے پاس نہ جاتا. اگر قربانی نہ ہوتی تو نوح خدا کے لیے قربانی نہ کرتا. اگر قربانی نہ ہوتی تو ابراہیم خدا کے ساتھ عہد نہ باندھتا. اس کے عہد کے اندر ایک خاص بات قربانی تھی. اس نے قربانی کی اور اس قربانی کے وسیلہ سے خدا نے اس کے ساتھ عہد باندھا. تو خدا جو تھا وہ قربانی کے وسیلہ سے انسان کے ذہن کو تیار کر رہا تھا تاکہ انسان اس حقیقی قربانی کو سمجھے جو یسوع مسیح کی شکل میں آنے والی تھی. اور بائبل مقدس کی سٹڈی کے مطابق 4000 سال، کتنے ہزار سال جی؟ خدا نے انسان کے ذہن کو تیار کیا اس حقیقی ازلی ابدی قربانی کے لیے جو یسوع مسیح کی شکل میں ہونے والی تھی. اور ان 4000 سالوں میں جانوروں کی قربانیاں دی گئیں. اور ہم اگلے ہفتے دیکھیں گے کہ قوم بنی اسرائیل میں 5 قسم کی قربانیاں تھیں. اور ان قربانیوں کے آغاز سے پہلے جب خدا نے نجات کا منصوبہ بنایا تو نجات کے منصوبے میں سب سے پہلا شخص کون تھا؟ کس کو چنا خدا نے؟ بولیں. وہ کلام سن کے آپ بھول گئے کون تھا پہلا بندہ جس کو خدا نے چنا تھا؟ ایمانداروں کا باپ کون ہے؟ ابراہیم. خدا نے جب ابراہیم کو چنا یعنی نجات کا منصوبہ جب شروع کیا تو نجات کا منصوبہ شروع کرنے میں پہلا شخص ابراہیم تھا. ابراہیم کے وسیلہ سے نجات کو لے کے چلتا جاتا. اس نجات کا اختتام یسوع مسیح کے اوپر کیا. مگر جب اس کو چنا، ابراہیم کو چنا، تو اس کے چناؤ کے اندر جب خدا نے اس کو بیٹا دیا تو اس کے بیٹا دینے میں، نجات کا کام شروع کرنے میں خدا نے یسوع مسیح کی قربانی کی جھلک دی. کس کے اندر؟ اسحاق کی قربانی کے اندر. اگر آپ اسحاق کی قربانی اور یسوع مسیح کی قربانی کو دیکھیں تو وہ ایک دوسرے سے مماثلت رکھتی ہیں. وہ ایونٹ میں نے یہ کیوں حوالہ پڑھایا، اس کو آج ہم دیکھیں گے کہ خدا نے نجات کا کام شروع کرنے سے پہلے انسان کی قربانی کا ذکر کیا ہے.
خدا بتانا یہ چاہتا تھا کہ یہ بیلوں بچڑوں کی قربانیاں جو ہے تمہیں آزاد نہیں کریں گی. ایک وقت آئے گا کہ ایک انسان کے بدلہ میں قربانی دے گا اور انسان نجات پائے گا. اس لیے نجات کے یہ خدا نے کام نوح سے نہیں کروایا, یہ کام خدا نے آدم سے نہیں کرایا, یہ کام خدا نے ہنوک سے نہیں کرایا. یہ سارے ابراہیم سے پہلے تھے. آدم بھی پہلے تھا, ہنوک بھی پہلے تھا, متیسلہ پہلے تھا, نوح پہلے تھا. خدا نے ان 4 لوگوں سے یہ کام نہیں کروایا بلکہ ابراہیم سے نجات کا کام شروع کیا. اور ابراہیم کی زندگی, اس کی اولاد کے اندر خدا نے نجات کے اس منصوبے کو یعنی یسوع مسیح کی قربانی کی جھلک دی تاکہ لوگ اس بات کو سمجھیں کہ یہ بیلوں بچڑوں سے ہمارا چھٹکارا نہیں ہونا بلکہ ایک انسان کی قربانی سے ہونا ہے, اور وہ انسان اور کوئی نہیں ہوگا بلکہ زندہ خدا کا بیٹا ہوگا. اسی لیے ابراہیم جو ہے, اگر آپ ابراہیم کے کردار کی سٹڈی کریں تو وہ خدا باپ کو ظاہر کرتا ہے, اور اسحاق کے کردار کی سٹڈی کریں تو وہ یسوع مسیح کو ظاہر کرتا ہے. اور نجات کے کام شروع ہونے سے پہلے خدا نے یہ ایک جھلک قربانی کی دے دی. اسی لیے ہم نے یہ حوالہ پڑھا. میں نے اس کا کچھ کمپیریزن جو بنایا وہ میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ کس طرح سے خدا جو تھا وہ اس قربانی کے اندر یسوع مسیح قربانی کو دکھانا چاہتا تھا. اگر آپ اسحاق کی قربانی کو دیکھیں اور یسوع مسیح قربانی کو, اس میں سب سے پہلی بات کامن کیا ہے کہ ان دونوں کی پیدائش کی پیشن گوئی کی گئی. نکالیں جی ذرا پیدائش کی کتاب نکال کے رکھیں, 18ویں باب کی پڑھیں جی ذرا 9ویں آیت سے 14ویں آیت تک. یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ اسحاق کی پیدائش کی پیشن گوئی کی گئی. بتایا گیا کہ اسحاق پیدا ہوگا. اسی طرح سے نئے عہد نامہ میں اگر ہم دیکھیں تو یسوع مسیح کی پیشن گوئیاں ہیں, اور پرانا عہد نامہ بھرا پڑا ہے یسوع مسیح کی پیدائش کی پیشن گوئیوں سے. تو پڑھیں جی ذرا, یہاں پہ اسحاق کی پیدائش کی پیشن گوئی آپ کو نظر آتی ہے. پھر انہوں نے اس سے پوچھا کہ تیری بیوی سارہ کہاں ہے؟ یہ وہ ہیں جو فرشتے آئے ہیں اس کو برکت دینے کے لیے, وہ پوچھ رہے ہیں. ہاں جی. اس نے کہا وہ ڈیرے میں ہے. تب اس نے کہا میں پھر موسم بہار میں تیرے پاس آؤں گا, اور دیکھ تیری بیوی سارہ کے بیٹا ہوگا. اس کے پیچھے ڈیرے کا دروازہ تھا. سارہ وہاں سے سن رہی تھی, اور ابراہیم اور سارہ ضعیف اور بڑی عمر کے تھے, اور سارہ کی وہ حالت نہیں رہی تھی جو عورتوں کی ہوتی ہے. تب سارہ نے اپنے دل میں ہنس کر کہا, کیا اس قدر عمر رسیدہ ہونے پر بھی میرے لیے شادمانی ہو سکتی ہے, حالانکہ میرا خاوند بھی ضعیف ہے؟ پھر خداوند نے ابراہیم سے کہا کہ سارہ کیوں یہ کہہ کر ہنسی کہ کیا میرے جو ایسی بڑھیا ہو گئی ہوں واقعی بیٹا ہوگا؟ کیا خداوند کے نزدیک کوئی بات مشکل ہے؟ موسم بہار میں معین وقت پر میں پھر تیرے پاس آؤں گا اور سارہ کے بیٹا ہوگا. ہاں جی. تو یہاں پر فرشتہ جو ہے وہ پیشن گوئی کرتا ہے کس کی پیدائش کی جی؟ اسحاق کی. اور اگر آپ یسوع مسیح کے کردار کو دیکھیں تو پیدائش کی کتاب سے پیدائش کی کتاب سے ملاکی تک آپ کو پیشن گوئیاں نظر آئیں گے یسوع مسیح کی. تو اسحاق اور یسوع مسیح پیدائش کے لحاظ سے دونوں پیشن گوئیوں کے مطابق پیدا ہوئے. دوسری بڑی بات جو ان دونوں کے کردار میں مماثلت رکھتی ہے وہ ہے کہ ان دونوں کی جو ماں تھی, یعنی اسحاق کی ماں اور یسوع مسیح کی ماں مریم, یہ دونوں جو تھیں یہ میڈیکلی پوائنٹ آف ویو سے بچہ ڈیلیور نہیں کر سکتی تھی. جو سارہ تھی وہ 99 برس کی تھی, اور ابھی ہم نے پڑھا کہ سارہ ہنسی. وہ کہتی ہے کیسے ممکن ہے کہ میں بچہ پیدا کروں, کیونکہ عورت کا ایک انتظام خدا نے بنایا کہ وہ کب تک بچہ پیدا کر سکتی ہے, بہنیں جانتی ہیں. سارہ اس حالت میں نہیں تھی کہ وہ بچہ ڈیلیور کر سکتی. خدا نے ناممکنات میں سے ممکن کیا اور سارہ کو بچہ دیا. اور اگر آپ بالکل اس کے ساتھ ہی آپ مقدسہ مریم کو دیکھیں تو وہ کمواری تھی, اور خدا نے اس کو بھی, وہ میڈیکلی کسی طور سے بچہ پیدا نہیں کر سکتی تھی, بغیر مرد کے بچہ پیدا کر ہی نہیں سکتی تھی وہ, لیکن خدا نے اس کو بھی روح القدس کی قدرت سے ایک بچہ دے رہے, یسوع مسیح جس کو ہم کہتے ہیں خدا کا بیٹا جو پیدا ہوا. تو ان دونوں کی پیشن گوئی ہوئی, پہلی بات. دوسری بات کیا تھی جی؟ ان دونوں کی جو پیدائش تھی, ان کی مائیں کسی طور سے بچہ پیدا کرنے کے قابل نہیں تھی, میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے بولو, لیکن خدا نے اپنی قدرت کے وسیلہ سے ان پہ رحم کیا. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ ہم سیکھ کہہ رہے ہیں حقیقی قربانی اسحاق کی شکل میں پہلے دکھائی گئی تھی کہ یسوع مسیح جو تھا وہ اسحاق کی طرح پیدا ہوگا. پریز گاڈ. تیسری بات جو تھی, ان دونوں کے جو نام تھے وہ خداوند کے فرشتے نے رکھے تھے. یسوع مسیح کا نام کس نے رکھا تھا؟ پڑھیں متی کی انجیل اور یوحنا کی انجیل میں, فرشتے نے بولا کہ تو اس کا نام اسحاق کا نام بھی فرشتے نے رکھا تھا. نکالیں پیدائش 17
جلدی سے اس کی 19 آیت پڑھیں جی ذرا. پیدائش 17 اس کی 19 آیت. تب خداوند نے فرمایا بے شک تیری بیوی سارہ کے تجھ سے بیٹا ہوگا تو اس کا نام اسحاق رکھنا. ہاں جی, یہ کون بات کر رہا ہے جی؟ خداوند بات کر رہا ہے. نام کس نے رکھا ہے؟ خداوند نے رکھا ہے. نئے عہد نامہ میں یسوع مسیح کا نام بھی اس کے ماں باپ نے نہیں رکھا تھا, فرشتے نے خداوند کی آواز دی تھی کہ اس کا نام یسوع رکھنا. چوتھی بات کیا تھی جی؟ کہ یہ دونوں جو تھے یہ دونوں اپنے باپ کے اکلوتے تھے. ابراہیم کا جو ہم نے واقعہ پڑھا اس میں خدا سے کہتا ہے تیرا بیٹا جو تیرا اکلوتا ہے جسے تو پیار کرتا ہے میرے لیے کر جی. اور یسوع مسیح کے بارے میں خدا باپ نے کیا بولا؟ یہ میرا اکلوتا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں. یہ دونوں اپنے باپ کے اکلوتے تھے. پانچویں بات ہمیں کیا نظر آتی ہے جی؟ کہ ان دونوں کی قربانی کا جو علاقہ تھا جہاں پہ اسحاق کو قربان کرنے لے کے جا رہے تھے اور جہاں پر یسوع مسیح قربان ہوئے تھے وہ علاقہ ایک تھا. پرانے عہد نامہ میں اس کا نام کچھ اور تھا, نئے عہد نامہ میں اس کا نام یروشلم آ گیا. بلکہ پرانے عہد نامہ میں بھی کچھ جگہوں پر ہمیں کچھ حوالہ جات ایسے ملتے ہیں جہاں پر موریا کے علاقے کو یروشلم کا علاقہ بھی کہا گیا ہے. میرے ساتھ نکالیں کہاں پہ قربان ہوتی تھی. پہلے ذرا پیدائش 22 پڑھ لیں. پیدائش 22 کی دوسری آیت پڑھیں. کیا لکھا ہے پیدائش 22:2 میں؟ تب اس نے کہا تو اپنے بیٹے اسحاق کو جو تیرا اکلوتا ہے اور جسے تو پیار کرتا ہے ساتھ لے کر موریا کے ملک میں جا. ہاں جی, کس ملک میں جانے کی بات ہو رہی ہے؟ موریا کے ملک میں. اب نکالیں ذرا دوسری تواریخ اس کا 3 باب اور پہلی آیت پڑھیں جی. کیا لکھا ہے یہاں پہ؟ اور سلیمان یروشلم میں کوہ موریا پر جہاں اس کے باپ داؤد نے رویت دیکھی اس جگہ جسے داؤد نے تیاری کر کے مقرر کیا یعنی ارنان یبوسی کے کھلیان میں خداوند کے گھر بنانے. ہاں جی, خدا کا گھر کہاں بنا جی؟ ہیکل کے اندر, جو کہ یروشلم میں کوہ موریا, جہاں پر کوہ موریا جو تھا نا بیسیکلی ایک علاقہ تھا جہاں پہ مختلف پہاڑ تھے. اور یروشلم جو تھا اس کے بارے میں لکھا کہ آئے یروشلم تجھے پہاڑوں سے گھرا ہوا ہے. یروشلم شہر جو تھا وہ پہاڑوں سے گھرا ہوا تھا. اور علماء کے مطابق یہ سیم جگہ پر قربانی ہوئی تھی یسوع مسیح کی اور اسحاق کی. سیم علاقہ تھا جہاں پر خدا نے ابراہیم کو بھیجا کہ جا کوہ موریا کے ملک میں اپنے بیٹے کو قربان کر. اور اسی علاقہ اسی جگہ پر خداوند یسوع مسیح کو جو تھا وہ قربان کیا گیا. اسی قربانی جو تھی وہ سیم جگہ پر ہوئی. چھٹی بات ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح جو تھا وہ کوہ کلوری کے اوپر جاتے ہوئے اس کی صلیب جو تھی اس کے اپنے کندھے کے اوپر تھی. یسوع کی صلیب کسی نے نہیں اٹھائی, اس نے اپنی صلیب خود اٹھائی تھی. اور اگر آپ اسحاق کے واقعہ کو دیکھیں تو اسحاق کو جب اس کا باپ لے کے جا رہا تھا ابراہیم, تو بائبل یہ بیان کرتی ہے کہ ابراہیم نے وہ لکڑیاں جس پہ اسحاق نے قربان ہونا تھا وہ لکڑیاں اسحاق کے اوپر رکھی تاکہ وہ ان لکڑیوں کو لے کے اس قربان گاہ تک جا سکے. پڑھ لیں جی ذرا 22ویں آیت کی 6 آیت پڑھیں ذرا, 22ویں باب کی. اور ابراہیم نے سوختنی قربانی کی لکڑیاں لے کر اپنے بیٹے اسحاق پر رکھیں. ہاں جی, تو یہ لکڑیاں کس پہ رکھی ہیں جی؟ اسحاق پر, کیونکہ اسحاق اصل میں یسوع مسیح کی جھلک دے رہا تھا. جیسے اسحاق لکڑیاں لے کر اپنے اوپر پہاڑ تک پہنچا, اسی طرح خدا یسوع مسیح جو تھا وہ اپنی صلیب اٹھا کر وہ کوہ کلوری تک گیا. ساتویں بات جو ان کے کردار کے اندر ملتی جلتی ہے وہ یہ ہے کہ خدا یسوع مسیح کے ساتھ کتنے ڈاکو قربان کیے گئے تھے جی؟ 2 ڈاکو. اور اگر آپ پڑھیں پیدائش کی کتاب اس کے 22ویں باب کی 3 آیت کے اندر, تو وہاں پر جب ابراہیم اپنے سفر کا آغاز کرنے لگتا ہے, جب وہ اپنے بیٹے کو قربان کرنے جانے لگتا ہے, تو وہ اپنے ساتھ 2 جوانوں کو لے کے جاتا ہے. پڑھیں جی ذرا. تب ابراہیم نے صبح سویرے اٹھ کر اپنے گدھے پر 4 جامہ کسا اور اپنے ساتھ 2 جوانوں اور اپنے بیٹے اسحاق کو لیا. ہاں جی, کتنے جوان لیے جی؟ 2 جوان لیے ہیں. 8ویں بات کیا تھی جی؟ میں تھوڑا جلدی اس لیے کروں کہ ٹائم ہمارے پاس نکل رہا ہے. 8ویں بات کیا تھی جی؟ یہ دونوں کے دونوں اپنے باپ کے فرما بردار تھے. ہیلیلویا. ان دونوں کے اندر اپنے باپ کی فرما برداری تھی. آپ نے کسی ایک جگہ پہ, پچھلے ہفتے جو میں نے کلام دیا تھا حقیقی باپ پہ, ہم نے ایک جگہ نہیں دیکھا جہاں پہ اسحاق ریٹیلیٹ کرے, اپنے باپ کے خلاف کھڑا ہو جائے کہ تو مجھے کیوں قربان کر رہا ہے, بلکہ وہ مرنے تک, موت تک وہ وفادار رہا. اس کے باپ نے اس کو باندھا, اس نے اف تک نہیں کی. چھری چلانے لگا ہے تو خدا کا فرشتہ آیا,
اس نے بالکل کسی طرح سے کوئی ریٹیلیشن نہیں کی, اپنے باپ کو روکا نہیں, جھگڑا نہیں کیا, لفظی تکرار نہیں کی. اسی طرح خدا یسوع مسیح جو تھا وہ خدا باپ کا فرما بردار تھا, اور اینڈ ٹائم تک, موت تک بھی وہ کہتا کہ اے باپ میری نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو. تو اس بات میں بھی یہ دونوں مماثلت رکھتے ہیں. نویں بات اگر آپ دیکھیں تو خدا باپ بھی خدا یسوع مسیح کے جی اٹھنے کے بارے میں جانتا تھا کہ میرا بیٹا یسوع مسیح جو ہے وہ تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھے گا. اسی طرح سے اگر آپ دیکھیں ابراہیم جو تھا, جو کہ خدا باپ کو ظاہر کرتا ہے پرانے عہد نامہ کے اندر, وہ جانتا تھا اس بات کو کہ اسحاق جو ہے وہ جی اٹھے گا. اس کا ایمان تھا. نکالیں میرے ساتھ پیدائشی جو ہم جو پڑھ رہے ہیں, پیدائش کتاب کی پہلے ذرا پڑھ لیجیے, 22ویں باب کی 5ویں آیت پڑھیں. اس کا ایمان دیکھیں وہ کیا بات کرتا ہے. جی بولیں. تب ابراہیم نے اپنے جوانوں سے کہا, تم یہیں گدھے کے پاس ٹھہرو, میں اور یہ لڑکا دونوں ذرا وہاں تک جاتے ہیں اور سجدہ کر کے پھر تمہارے پاس لوٹ آئیں گے. ہاں جی, سجدہ کر کے اب کرنے قربانی جا رہا ہے, بیٹا قربان کرنے جا رہا ہے, جانتا کہ میں نے اپنے بیٹے کو قربان کرنا ہے, لیکن کہتا کیا ہے کہ ہم دونوں سجدہ کر کے واپس آ جائیں گے, لوٹ آئیں گے. اس کا ایمان تھا کہ کہیں نہ کہیں خدا جو ہے اس کو زندہ کرے گا. اور مرد خدا پالوس رسول اس کے اس ایمان کا اظہار عبرانیوں کے خط میں کرتا ہے. نکالیں عبرانیوں کا خط, اس کا 11واں باب کی 17ویں آیت سے 19ویں آیت پڑھیں تو یہاں پر پالوس رسول بیان کرتا ہے کہ مرد خدا ابراہیم جانتا تھا اس بات کو کہ اگر میں اس کو قربان کر بھی دوں گا اسحاق کو, تو بھی خدا اس کو مردوں میں سے جلانے کی قدرت رکھتا ہے. پڑھیں ذرا. ایمان ہی سے ابراہیم نے آزمائش کے وقت اسحاق کو نظر گزرانا, اور جس نے وعدوں کو سچ مان لیا تھا وہ اس اکلوتے کو نظر کرنے لگا, جس کی بابت یہ کہا گیا تھا کہ اسحاق ہی سے تیری نسل کہلائے گی, کیونکہ وہ سمجھا کہ خدا مردوں میں سے جلانے پر بھی قادر ہے, چنانچہ ان ہی میں سے تمثیل کے طور پر. ہاں جی, بس تو کیا لکھا جی, پالوس رسول کہتا ہے کہ وہ جانتا تھا کہ خدا جو ہے مردوں میں سے بھی جلانے کی قدرت رکھتا ہے. خدا باپ بھی جانتا تھا کہ میرا بیٹا یسوع مسیح جو ہے وہ 3 دن بعد مردوں میں سے جی اٹھے گا. ابراہیم بھی جانتا تھا کہ اسحاق جو ہے وہ مردوں میں سے جی اٹھے گا. تو 10ویں اور آخری بات اگر ہم دیکھیں ان کے کردار کے اندر کہ اسحاق اور ابراہیم کی 3 دن کی مسافرت تھی کوئی موریا تک جانے کے لیے, اور خدا یسوع مسیح کا 3 دن کا سفر تھا موت کے بعد, جو وہ عالم ارواح میں گیا, فردوس میں گیا. 3 دن کے سفر کے بعد خدا یسوع مسیح جی اٹھا. یہ باتیں بتانے کا مقصد کیا ہے, سنیں غور سے. یہ باتیں بتانے کا مقصد یہ ہے, یہ کمپیریزن میں نے آپ کو اس لیے بتایا ہے تاکہ آپ کو پتا چلے کہ بائبل مقدس کے اندر کوئی بات حادثاتی طور پر نہیں ہے. خدا نے پری پلانڈ ہر کام کو کیا ہے. خدا نے جب نجات کا کام شروع کیا تو خدا نے ابراہیم اور اسحاق کو نمونے کے طور پر دنیا کے اندر قائم کیا تاکہ وہ خدا باپ کو اور خدا بیٹے کو ظاہر کر سکے. اور آپ کو جو میں نے یہ مماثلت ان کی دکھائی ہے, یہ ایگزیکٹ خدا یسوع مسیح کے اور اسی کردار کو بتاتی ہے. اور پھر اگر آپ دیکھیں تو چلتے چلتے جب ابراہیم سے اس کا بیٹا اسحاق پوچھتا ہے, وہ کہتا ہے کہ اے باپ ہم نے لکڑیاں لے لی ہیں, آگ لے لی ہے, چھری لے لی ہے, قربانی کے لیے برا کہاں ہے؟ تو وہاں پر مرد خدا ابراہیم ایمان کے ساتھ ایک بات کہتا ہے کہ خدا خود اپنے لیے سوختنی قربانی کے لیے برا مہیا کرے گا. اصل میں پیدائش کی کتاب اس کے 22ویں باب کی 13ویں آیت میں دیکھو تو وہاں پر برا نہیں ملا, وہاں پر مینڈا ملا. کیوں برا نہیں ملا؟ کیونکہ اس مذبح کے اوپر, اس قربان گاہ کے اوپر, اس جگہ پر حقیقی برا نے قربان ہونا تھا, جو کہ اور کوئی نہیں بلکہ زندہ خدا کا بیٹا یسوع مسیح تھا. ہاللیلویا. اس لیے وہاں پر ہمیں مینڈے کا ذکر ملتا ہے, برے کا ذکر نہیں ملتا. پڑھ لیجئے گا گھر جا کے, وہاں پہ مینڈا ملا ہے جس کے سینگ جو تھے وہ پھنسے ہوئے تھے جھاڑیوں میں, اور اسی مقام پر وہ جو مرد خدا ابراہیم نے پیشن گوئی کی تھی کہ خدا خود اپنے لیے ایک برا مہیا کرے گا, وہ برا یسوع مسیح خداوند تھا جس کو وہاں پر قائم کیا گیا. اور حقیقی قربانی جو تھی, جو اسحاق کی شکل میں دکھائی گئی تھی, وہ آج سے 2000 سال پہلے گلگتہ کی پہاڑی پر موریا کے علاقے میں یروشلم کے اندر وہ قربانی جو تھی, حقیقی قربانی, وہ یسوع مسیح کی شکل میں دی گئی, جس کی جھلک پرانے عہد نامے کے آغاز میں, نجات کام کے آغاز کے اندر دکھا دی گئی تھی. تو یاد رکھیں, خدا اس دنیا کے اندر کچھ بھی کام کرنے سے پہلے اس کی پوری پلاننگ دکھاتا ہے انسان کو, لیکن وہ سمجھتا کون ہے؟ یاد رکھیں, کلام کون سمجھتا ہے؟
جو خدا کے روح کی ہدایت سے چلتا ہے. ہاللیلویا. خدا کے کلام کو سمجھنے کے لیے خدا کی حکمت کا ہونا ضروری ہے. اگر خدا کی حکمت نہیں تو آپ کلام کو نہیں سمجھ سکتے. اسی لیے یاد رکھیں جو کچھ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ کہیں نہ کہیں پہلے ہو چکا ہوا ہے. واعظ کی کتاب اس کے 3 باب کی 15ویں آیت میں پتہ کیا لکھا ہے؟ جو کچھ ہے وہ پہلے ہو چکا اور جو کچھ ہونے کو ہے وہ بھی ہو چکا, اور خدا گزشتہ کو پھر طلب کر لیتا ہے. یعنی جو کچھ گزر چکا ہے, جو کچھ ہو چکا ہے, وہ خدا دوبارہ سے ریپیٹ کرواتا ہے. تو یہاں پر یسوع مسیح کی قربانی جو تھی سب سے پہلے کہاں پہ ہوئی تھی؟ روحانی عالم میں. دوسرے نمبر پر اس کی جھلک اسحاق کی قربانی میں دکھائی, اور پھر حقیقی طور پر صحیح معنوں میں جو قربانی کی وہ یسوع مسیح کی قربانی کی گئی تھی. تو خدا نے پہلے سے ہی پورا گراؤنڈ تیار کیا تاکہ لوگ حقیقی قربانی کے اوریجنل پیٹرن کو سمجھ سکیں کہ حقیقی قربانی کیا ہے. یاد رکھیں بیلوں اور بچڑوں کی قربانی کبھی بھی حقیقی قربانی نہیں رہی ہے. ایون اگر آپ عبرانیوں کے خط پڑھیں تو وہاں پہ وہ کہتا ہے کہ خدا نے کبھی بھی بیلوں اور بچڑوں کی قربانیوں سے خوش نہیں ہوا. وہ کبھی سوکھنی قربانی سے خوش نہیں ہوا. انسان کو اس نے ضرور بتایا کہ میں خوش ہوں گا, لیکن دلی طور پہ وہ خوش صرف اور صرف ایک قربانی سے ہوا ہے, وہ زندہ خدا کے بیٹے یسوع مسیح کی قربانی ہے. ہاللیلویا. اسی لیے وہ ایک حقیقی قربانی مانی جاتی ہے. اسی لیے اگر آپ عبرانیوں کا خط اس کے 9ویں باب کی 13ویں آیت تو وہاں پہ وہ کہتا ہے کہ پس ضرور تھا کہ آسمانی چیزوں کی نقلیں تو ان کے وسیلہ سے پاک کی جائے, مگر خود آسمانی چیزیں ان سے بہتر قربانیوں کے وسیلہ سے. یعنی نقلیں کیا تھیں؟ یہ نقل تھی جو زمین کے اوپر اسحاق کی قربانی میں کی, یہ نقل تھی. اصل قربانی کیا تھی؟ آسمان میں روحانی عالم میں جس کے بارے میں لکھا کہ وہ ازل سے ذبح کیا ہوا برا تھا, اور روحانی عالم میں ایک اصل قربانی ہوئی, اور پھر 2000 سال پہلے ایک اصل قربانی ہوئی جو یسوع مسیح نے اپنے جسم میں قربانی دی. باقی جو تھی وہ جھلکیں تھی. اسحاق کی قربانی جھلک ہے, پالوس کہتا ہے وہ جھلک تھی, وہ نقل تھی آسمانی ساری چیزوں کی جو آسمانوں میں ہوا. خدا نے قوم بنی اسرائیل کے وسیلہ سے نجات کو جب لے کے چلا تو اس کا اختتام آ کے یسوع مسیح پر کیا. اس لیے قوم بنی اسرائیل کے اندر جتنے لوگ تھے وہ منسلک تھے خدا کے ساتھ, اور یسوع مسیح جو تھا وہ بھی ابراہیم کی نسل میں تھا. ابراہیم کو باپ کہتا تھا. ابراہیم اس لیے ایمانداروں کا باپ ہے, اور کسی کو ایمانداروں کے باپ ہونے کا شرف نہیں زمین کے اوپر, صرف اور صرف ابراہیم کو تھا. کیوں؟ کیونکہ خدا نے اس کو قائم کیا تھا تاکہ اس کے وسیلہ سے وہ خدا باپ کے اور اسحاق کے وسیلہ سے یسوع مسیح کے ظہور کو ظاہر کر سکے کہ وہ کیا ہے. اسی لیے یاد رکھیں کہ میں نے یہ ٹاپک اس لیے شروع کیا کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ آج بھی قربانیوں کے اندر ہاتھ ڈالتے ہیں, اور سوشل سرکل کے اندر اپنے آپ کو مینٹین رکھنے کے لیے وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ اس قربانی کے وسیلہ سے وہ اپنے خاندانوں کے اندر ابلیسی مذہبیں قائم کر رہے ہیں, اور وہ صرف اپنے آپ کو برباد نہیں کر رہے بلکہ اپنی نسلوں کو برباد کر رہے ہیں. جب آپ غیر قوموں کی قربانی کے اندر ہاتھ ڈالتے یا ان کے ساتھ شریک ہوتے ہیں, اور بہت سارے لوگ کلام مقدس میں سے کچھ حوالہ جات کو کوٹ کرتے ہیں جو کہ ان کا کوٹ کرنا غلط ہے, اس کے وہ معنی ہے ہی نہیں. جس طرح کچھ لوگ کہتے ہیں جی وہاں پہ بتوں کی قربانی کا ذکر ہوا ہے, تو بتوں کی قربانی جو ہے یہ جو آج کل قربانی یہ سب بتوں کی قربانیاں ہیں, یہ اور بھی قربانی نہیں. میں بتاؤں گا اگلے مہینے کہ بتوں کی قربانیوں سے لوگ کیوں گریز کرتے تھے. کیونکہ لوگوں کا یونانی کلچر کے اندر یہ ماننا تھا کہ جو قربانی کا گوشت کھانے سے آپ کے اندر ابلیس آ سکتا ہے, اور اس گوشت کھانے کے وسیلہ سے ہی آپ ایول آئی سے بھی بچ سکتے ہیں, اور اسی لیے وہ بتوں کی قربانیاں دیتے تھے. اور آپ کو پتہ ہے کہ میں کسی مذہب کا نام نہیں لوں گا, لیکن بہت سے مذاہب کو یہ الاؤ ہی نہیں ہے کہ وہ اپنی قربانی اپنے مذہب سے باہر کسی کو دیں. یعنی اگر گوشت کاٹا گیا ہے تو وہ گوشت صرف اپنی کمیونٹی میں بانٹ سکتے ہیں, وہ باہر نہیں دے سکتے ہیں. لیکن ابلیس کا ایک بڑا سکیم ہے خدا کی نسل, خدا کی قوم جو کہ مسیحی قوم ہے موجودہ دور کے اندر, اس کے خلاف کہ وہ ان کو کرپٹ کرنا چاہتی ہے. وہ لوگ جو قربانیاں گوشت دیتے ہیں وہ خود بھی نہیں جانتے کہ یہ ہم باہر کسی غیر قوم کو نہیں دے سکتے ہیں, اور لینے والا بھی نہیں جانتا کہ یہ لینا میرے لیے گناہ ہے. اس لیے پالوس رسول کہتا ہے
کہ غیر قومیں جو قربانی کرتی ہیں وہ شیطین کے لیے قربانی کرتی ہیں. خدا نے اسی لیے، غور سے سنیں، آخری بات ختم کروں گا، خدا نے اسی لیے قوم بنی اسرائیل کی قربانی کو روک دیا تاکہ وہ شیطین کے اندر شامل نہ کیے جائیں. میری بات سمجھ آ رہی ہے آپ لوگ کو؟ آج قوم بنی اسرائیل قربانی نہیں کرتی ہے. یسوع مسیح کے آسمان پر جانے کے 70 سال کے بعد جو ہیکل تھی اس کو مسمار کر دیا گیا تھا، اور قوم بنی اسرائیل جو تھی صرف اور صرف ہیکل کے اندر قربانی کرتی تھی، باہر قربانی نہیں کرتی تھی. ہیکل کے اندر مذبح تھا جہاں پر قربانی گزرانی جاتی تھی، اور خدا نے انٹینشنلی ہیکل کو مسمار کروایا تاکہ قوم بنی اسرائیل جو ہے وہ شیطین کی قربانی میں شامل نہ ہو سکے. اس لیے پالوس رسول جو کہ خود یہودی تھا بڑی دلیری سے کہتا ہے کہ جو کوئی قربانیاں غیر قوم کرتی ہیں وہ شیطین کے لیے کرتی ہیں. اگر آج قوم بنی اسرائیل قربانی کرتی ہوتی تو پالوس رسول کی یہ بات ان کے اوپر بھی فٹ ہوتی کہ وہ شیطین کے لیے کرتے ہیں، لیکن ان کی قربانیاں صرف اور صرف خدا کے لیے تھی. ہیلیلویا! وہ رستہ خدا تک جانے کا تھا اور خدا نے یسوع مسیح پہ آ کے اس رستے کو سٹاپ کر دیا. اسی لیے آج دنیا کی طاقتور قوم ہے یہودی قوم، تو بھی وہ اس قابل نہیں کہ وہ قربانی کر سکیں، حالانکہ وہ قربانی پہ آج بھی ایمان رکھتے ہیں، لیکن خدا ممکن اس لیے نہیں ہونے دیتا تاکہ وہ شیطین کی قربانیوں میں شامل نہ ہو سکیں. پریز گاڈ! خدا نے روکا ہے اور ہمیں حقیقی قربانی کا تصور دیا ہے تاکہ ہم یسوع مسیح کی قربانی کو حقیقی قربانی سمجھیں اور اس بات پر ایمان رکھیں کہ بیلوں اور بچڑوں کی قربانی سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں. قربانی ایک ہی ہے اور وہ زندہ خدا کے بیٹے یسوع مسیح کی قربانی ہے. آئیں یسوع مسیح کے لیے تالیاں بجائیں گے. ہیلیلویا! خدا ان سب کو برکت دے. اگلے ہفتے ہم مزید اس کے بارے میں دیکھیں گے اور سیکھیں گے کہ ہم کس طرح سے غیر قوموں کی قربانیوں سے بچ سکتے ہیں اور کون کون سی باتیں ہیں جن سے ہمیں کنارہ کشی کرنی ہے، کس زمانے تک قربانیاں تھیں اور کیوں ان کا موقوف ہونا ضروری تھا. اگر وہ موقوف نہ ہوتی تو اس کے کانسیکوینسز کیا ہوتے. یہ تمام باتیں ہم اگلے ہفتے میں سیکھیں گے. جی